سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس گرمی میں اور اتنے صبح ارلی آپ کو ہم نے 11 ساڑھے 11 بجے تکلیف دی ہے، اور آپ سب ہمیشہ کی طرح عوام کی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ جموں کا میڈیا واحد ایک ایسا میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا نہیں کہا جاتا۔ کشمیر کا بھی گودی میڈیا بن گیا ہے اور پورے ہندوستان کا بھی گودی میڈیا بن گیا ہے، لیکن جموں کے جرنلسٹ کو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے اوپر گودی میڈیا کا لیبل نہیں آنے دیا ہے۔ آج صرف 2 مسئلوں پہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج صرف 2 مسئلوں پہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے پہ آئے ہیں۔ ایک کو پہلے میں بریف طریقے سے بتا دوں کہ سری نگر میں، کشمیر ڈویژن میں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے سکھ فیملیز جو وہاں پہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کا پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا مشکل وقت میں بھی، ان کے ساتھ میجارٹی کمیونٹی کے لوگ بڑے پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہاں ایک ایسا شرارتی عنصر پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے کشمیر کے فیملیز میں مداخلت شروع کی ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ درویار کرنا شروع کیا ہے، اور ریسنٹلی 2-3 بچیوں کو زبردستی اٹھا کے ان کا دھرم پرورتن کرنے کی کوشش کی گئی، اور 2 دن پہلے تو ایک بچی کو گن پوائنٹ پہ اس کے گھر سے اٹھایا گیا اور لے جایا گیا۔ جب شور شرابہ ہم لوگوں نے کیا، دلی سے، پنجاب سے ہمارے لیڈروں نے، خاص طور پہ سردار منجیت سنگھ جی کے، انہوں نے آواز اٹھائی۔ آج انہوں نے دلی میں پرتھوی راج کشمیر ہاؤس، جو کہ جے کے ہاؤس ہے، اس کے باہر اس وقت دھرنا ان کا چل رہا ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو چٹھی بھی آج لکھی اس ایشو پہ کہ یہ جو دھرم پرورتن کا سلسلہ وہاں پہ زبردستی کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ بچی انڈر پریشر، پھر پولیس نے پرسوں رات کو اس کو لا کے تو والدین کے حوالے کیا ہے، لیکن ایک انسیکیورٹی کا ماحول جو ہے، منی سیکیور مائنارٹی میں سکھ بھائی چارہ وہاں پہ رہا ہے، اور میجارٹی جو ہے کشمیریوں کی وہ امن پسند لوگ ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اسلام کو، اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور کشمیر کا کلچر بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کشمیر سے باہر جب بھی ان کی بچیوں کو کبھی کووڈ کے دوران یا کبھی کوئی وہاں باہر گڑبڑ ہو جائے ہندوستان کے کسی حصے میں، ان کے بچوں کو جب کوئی پریشانی کشمیر کے بچوں کو آتی ہے تو یہ ہمارے سکھ بھائی ہی ہیں جو وہاں سے ان بچیوں کو، ان کے بچوں کو حفاظت سے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر بلکہ 1-2 کیسز میں تو ان کی بچیوں کو لا کے سری نگر ان کے پیرنٹس کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ میجارٹی جو ہے وہاں وہ اسلام کو ماننے والی اور کشمیر کے کلچر کو اور تمدن کو ماننے والی ہے۔ ان سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ خود ایسے شرارتی عنصر کو وہ روکیں، ورنہ اس کے لیے پھر ہمیں بھی لامبند ہونا پڑے گا، جو کہ سماج میں منافرت پھیلانا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں تھا۔ دوسری جو اہم بات آج ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے، کچھ سنستھاؤں نے یہاں جموں میں کہی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے 24 جون کو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو جموں کشمیر کی ہے اس کو دلی میں میٹنگ کے لیے بلایا، اور ہم پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہیں کہ انہوں نے زخموں پہ مرہم لگانے کا کام کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا ہے تاکہ یہاں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو۔
اس لیے ہم ان کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اس قدم، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ریسٹور ہوگا، وہ بھی جلدی سے جلدی بھارت کی سرکار جو ہے اپنے وعدے کے مطابق وہ پورا کرے گی۔ یہاں بہت سی جموں میں اور کشمیر میں سنستھاؤں نے، جو کہ پولیٹیکل سنستھائیں نہیں ہیں، انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ جی ہمیں بھی وہاں کیوں نہیں بلایا گیا، ہمیں وہاں بلایا جائے، اور ہمیں ان کی بات میں میرٹ ہے یا نہیں وہ جانے یا سرکار جانے، لیکن ہم بطور سکھ قوم ریاست جموں و کشمیر کی، اور خاص طور پہ سکھ جو بھی ہیں جموں کشمیر میں، وہ ان میں میجارٹی جو ہے وہ پی او جے کے ریفیوجیز ہیں، پاک آکوپائیڈ کشمیر کے ریفیوجیز ہیں، جو 1947 میں مجبوراً ان کو وہ علاقہ چھوڑ کے ادھر پناہ لینی پڑی، اور آج تک ہم لوگ ریفیوجی کہلاتے ہیں۔ ہمارا کیس باقی سب لوگوں سے الگ ہے، ہم پی او کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، پی او کے کی 24 سیٹیں بھی انہوں نے ریزرو رکھی ہوئی ہیں، قانون کے مطابق پہلے بھی تھیں، اور اس اسٹیٹ کی ری آرگنائزیشن کے بعد بھی 24 سیٹیں جو ہے رکھی گئی ہیں۔ ہمارا کیس کسی این جی او یا کسی چھوٹی موٹی پولیٹیکل پارٹی کی طرح نہیں ہے، ہم فریق ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں یا یو ٹی جموں اینڈ کشمیر میں کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس اگر شروع ہونا ہے تو اس میں پی او کے ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک فریق ہیں، ایک حصے دار ہیں، اور ان کے ساتھ اس بات چیت میں ان کو بھی بلانا اور ان کے ساتھ آپس میں ڈسکس کرنا کہ اس کا پولیٹیکل حل کیا نکلے گا۔ اور ہم لوگ جو آج 73-74 سال سے پچھڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہمیں پوری طرح یہاں پہ ٹھہرنے کا پرماننٹ سٹیٹس نہیں دیا گیا ہے، ہم ٹیمپریری ہیں یہاں پہ، ہماری زمینیں جائیدادیں پی او کے میں ہیں۔ یا تو بھارت کی سرکار یہ کہے کہ ہم پی او کے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، تو پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن ہے کہ پی او کے از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا۔ تو ہم چونکہ پی او کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جو کہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ایز اے اسپیشل کیس کہ کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس کو یہاں انیشیٹ کرنے کے لیے یا ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے 1947 کے ریفیوجیوں کو، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ریفیوجیوں کے ان میں زیادہ تعداد پرسنٹیج جو ہے وہ سکھوں کی ہے، لیکن ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جو کہ پی او کے ریفیوجی ہیں۔ اور ہمارا کیس باقی تمام لوگوں سے الگ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کیوں نہیں بلایا، کوئی این جی او ہے تو ان کو کیوں نہیں بلایا، یا جموں کے لوگوں کو کیوں نہیں بلایا۔ جموں بھی ہمارا پارٹ ہے، کشمیر بھی ہمارا پارٹ ہے، لیکن ہم پی او کے یہاں ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں۔ جب تک پی او کے کو بھارت کی سرکار باقاعدہ اپنے ساتھ جوڑ کے وہاں الیکشن نہیں کراتی تو کوئی بھی ڈیلیمیٹیشن یا الیکشن یہاں ہو، ہم یہ پرزور مانگ کرتے ہیں کہ ان 24 میں سے 10 سیٹیں جو ہیں وہ 1947 کے ریفیوجیوں کے لیے مخصوص کی جانی چاہیے، ریزرو کی جانی چاہیے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا بھرنے کا، وہ یا ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ہوگا، بائی وے آف نامینیشن ہوگا، ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہوگی نہیں ہوگی، اس سارے پروسیس کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم اس آئینی حق کو آپ میڈیا کے ذریعے پہلی سٹیج پر پہنچا رہے ہیں اپنی سرکار کے پاس کہ ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہوئے جمہوری طریقے سے ہمیں بھی اس پارٹ کا، اس مذاکرات کا، اس بات چیت کا، اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے، اس کی ہم پرزور مانگ کرتے ہیں آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہی آج ہمارا 2 ایشوز تھے، ایک کشمیر کا اور ایک یہ جو پی او کے ریفیوجیز جو ہیں 24 سیٹیں ہماری ہیں، اس میں سے 10 سیٹیں ہمیں دیں اور ہمیں اس پروسیس میں شامل کریں۔ بہت بہت دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ۔ اور جو لوگ اب آپس میں انڈیویجول وہ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں